حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اب نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے مابین تقریباً 550 سال کا فرق ہے. اب 550 سال کا فرق جو ہے اس میں تو کوئی ایسا نہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہو اور انہیں ملاقات بھی کی ہو اور وہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ہو. سمجھے نا؟ یہ چیز تو ایک بہت ہی محال کے دائرے اور درجے میں ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ پہلے انبیاء کے ساتھ ایمان لایا ہو، پہلے انبیاء کے ساتھ ایمان لایا ہو اور آپ پر بھی ایمان لایا ہو. اب دیکھیں کہ زید بن عمرو بن نفیل ہیں، زید بن عمرو بن نفیل، نبی علیہ السلام کو وہ از راہ نبوت نہیں ملے، ملاقات نبوت سے، اعلان نبوت سے پہلے وہ فوت ہو گئے تھے. لیکن موحد تھے، شراب نہیں پیتے تھے، شرک سے لوگوں کو روکتے تھے، مشرکین کو روکتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور سجدے میں گر جاتے تھے اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے عرض کرتے کہ یا اللہ مجھے معلوم ہو کہ تو کس طرح راضی ہوتا ہے تو میں وہی طریقہ اختیار کروں. ان کے بیٹے بتلاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نبی علیہ السلام سفید لباس میں انہیں جنت میں، تو نبی علیہ السلام نے بشارت دی کہ وہ جنت میں اسی توحید فطرت کی وجہ سے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. جس طرح اب انہی زید کو اصحابہ میں بھی حافظ نے ذکر کیا ہے، اور اصحابہ ہی میں حضرت قاسم کو، طیب اور طاہر کو اور عبداللہ کو ان کو ذکر کیا ہے، لیکن تیسرے طبقے میں، پہلے طبقے میں نہیں، تیسرے طبقے میں. کیونکہ یہ جو تھے طیب، طاہر، عبداللہ، یہ اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے تھے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ طاہر اور طیب یہ دو لقب ہی تھے عبداللہ کے. بعض نے یہ کہا ہے کہ 4 بیٹے نہیں، آپ کے بیٹے قاسم تھے، عبداللہ تھے اور ابراہیم تھے. بعض یہ کہتے ہیں. بہرحال 2 مختلف آراء ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان حضرات کو بھی حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اصحابہ کی تیسری فصل میں ذکر کیا ہے کہ جنہیں فی الجملہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا کہنا چاہیے کہ وہ مقاربت حاصل ہے، اگرچہ اس وقت نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا.